بہت خوب روح ہیں بڑے پارسا، بہت خوب روح ہیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی نہیں۔ خیر میرے کو ایک سوال پوچھنا، اگر آپ ہاتھ اوپر کریں گے تو میرے کو لگے گا مجمع کہاں تک بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرا سوال تو پہلے سنو بھائی، اگر آپ کو منظور ہوئے تو ہاتھ اوپر کرنا، نہیں تو مت کرنا۔ میرا ایک ہی سوال ہے، جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ کس کس کو جانا ہے؟ اے مختار بھائی، یہ سوال اگر میں نے گجرات میں پوچھا ہوتا نا تو جنت کا سوال پوچھا، کوئی دنیا کا سوال نہیں پوچھا، دو دو ہاتھ اٹھے ہوتے۔ بولو جنت میں جانا ہے؟ کس کس کو جانا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، جانا ہے؟ سب کو جانا ہے نا جنت میں؟ ہاں بولو نا، جانا ہے نا؟ کہنے پھر بولو نا، جنت میں جانا ہے نا؟ کیوں جانا ہے؟ ارے بھائی کوئی میرے کو بولے گا راج نگر آنا ہے، میں نے کہا آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ بیان کرنا ہے، اس لیے آنا ہے۔ ارے آپ لوگوں کو جنت میں why we want to go in paradise؟ ہم کو جنت میں کیوں جانا ہے؟ تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ شرما رہے ہو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم کو جنت میں اس لیے جانا ہے کہ جنت میں جو مانگیں گے ملے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ جنت میں جو مانگیں گے ملے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتا؟ اے میرا بندہ جو مانگے گا وہ تو ملے گا، لیکن پھر اللہ کہتا مانگے گا کیوں؟ کیوں مانگے گا؟ کہاں تو مانگے گا وہ ملے گا، لیکن اللہ کہتا مانگے گا کیوں؟ تو سوچتا جائے گا میں وہ چیز عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جنت میں جو مانگیں گے بولو وہ ملے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 24۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، بولو قرآن میں لکھا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جنت میں جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ اللہ کہتا مانگے گا وہ بھی ملے گا، سوچتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا، اس لیے کہ مہمان تو ہوگا، میزبان خود اللہ ہوگا۔ مہمان ہم ہوں گے، میزبان اللہ ہوگا۔ اللہ کہتا مانگتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا، کہتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا، سوچتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا۔ ارے میرے راج نگر والوں، جنت میں کوئی ٹینشن، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، نہ روٹی کا، نہ کپڑے کا، نہ مکان کا، نہ بزنس کا، نہ کاروبار کا، نہ دھندے کا، نہ زمین کا، نہ بچوں کا، نہ بیوی کا۔ کوئی ٹینشن؟ بچوں کا ٹینشن نہیں، بیوی کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن یہاں ہے۔ نہیں آپ لوگ بول رہے جنت میں نہیں ہوگا، تو یہاں ہے۔ ہاں بول رہے؟ وہ اسکرین پہ دیکھ رہی ہوگی۔ تو معلوم آپ کو، ایک کلکتہ والوں ایک بہت اچھی، راج نگر والوں ایک بہت اچھی بات سناؤ۔ ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بولو میاں بیوی کا۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے راج نگر میں؟ ہاں ہوتا ہے تو ہاں بولو نا، فرشتے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں تو ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اب وہ میاں اور بیوی جھگڑ کے سو گئے، رات کو سو گئے۔ اب وہ جو میاں تھا نا، میاں جو ہسبینڈ تھا، جو شوہر تھا، اس نے خواب میں فرشتے کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اور فرشتہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ مانگ، کیا منت مانگتا ہے؟ مانگ مانگ مانگ، کیا منت مانگتا؟ اب وہ تو بیوی سے جھگڑا کر کے سویا تھا، فرشتے کو کہتا ہے اے فرشتہ میری ہر منت تو پوری کرے گا۔ فرشتے نے کہا رہے میں فرشتہ ہوں، مانگ، کیا منت مانگتا ہے؟ اس نے کیا منت مانگی؟ واپس میں کنوارا ہو جاؤں، واپس ریورس جاؤ، ریورس میری شادی ہوئی، کہا میں کنوارا ہو جاؤں۔ فرشتے نے خواب میں اتنا زور کا تماچا مارا، اتنا زور کا مارا، کہا نالائق کمبخت، منت مانگنے کو کہا، جنت مانگنے کو نہیں کہا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھ میں آگے، آپ کو بیوی کا بہت ٹینشن ہے۔ اب بھائی جنت میں جائیں گے تو کوئی ٹینشن ہوگا نہیں۔
چلو میں آپ کو سب کو جنت میں لے چلو، پھر ہم ابھی بیان شروع نہیں ہوا، ابھی تو میں صرف آپ کو جنت میں لے کے چلتا ہوں. آپ لوگ تو بیٹھو گے نا آرام سے؟ کہا چلو میں سب کو جنت میں لے کے چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، بولو سبحان اللہ. ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. اب جب اللہ نے جنت بنائی نا، پہلی جنت بنائی، پہلی جنت اللہ نے بنائی، اللہ نے سب فرشتوں کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ آؤ. سارے فرشتے آ گئے. اللہ نے کہا دیکھو میں نے جنت بنائی. کیسی جنت میں نے بنائی؟ ارے فرشتوں نے دیکھا، کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، تیری جنت سے بڑھ کر کوئی جنت ہے نہیں. فرشتوں نے بہت تعریف کی، اللہ بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ تو پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، 10-10 مالے کی، 12-12 مالے کی بلڈنگ بناتے. ارے آپ بمبئی میں جاؤ تو بڑے بڑے ٹاور نظر آتے، اور دبئی چلے جاؤ تو بڑے بڑے برج نظر آتے. حالانکہ بنانے والا تو انسان ہے بھائی، آرکیٹیکٹ بھی انسان ہے، کانٹریکٹر بھی انسان ہے، گارا مٹی بھی زمین کا ہی ہے. ارے ڈیزائن کرنے والا بھی انسان ہے. جب انسان اتنی بڑی عمارت بناتا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کو بے چین ہو جاتی ہے اور چکا چوند ہو جاتی ہے، ہماری آنکھیں حیران ہو جاتی ہے. انسان نے جب اتنی بڑی عمارت بنائی کہ ہم دیکھتے ہوئے حیران ہو گئے، تو اللہ کی قسم اللہ کیسی جنت بناتا ہوگا. تو اللہ نے پہلی جنت بنائی. کہا یہ اس سے اچھی کون سی جنت ہے؟ آواز سے بولو نا کون سی. پھر اللہ نے دوسری بنائی. کہا اس سے اچھی. پھر کہا اس سے اچھی. پھر کہا اس سے اچھی. پھر اس سے کہا اس سے اچھی. چھٹی. پھر اس سے اچھی. ساتویں. پھر اس سے اچھی. بس اللہ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ اے پورا بنگال بولے، ساتھ میں کلکتہ بولے بھائی، راج نگر بولے بھائی، کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ چلو 8 جنتیں اللہ نے بنائی، لیکن پہلی سے اچھی دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، اور سب سے ٹاپ والی 8ویں. 8ویں جنت جب اللہ نے بنائی نا، اللہ نے قسم کھائی. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اللہ نے کہا میں 8ویں جنت بنانے جا رہا ہوں، سب سے ٹاپ والی جنت ہے. اللہ نے کہا میری عزت و بڑائی اور کبریائی کی قسم، 7 جنتیں جو میں نے بنائی اس میں وہ کمال نہیں جو سارا کا سارا کمال جمع کر کے میں نے 8ویں جنت میں رکھ دیا. تو آپ پورا مجمع بولے گا بھائی اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. جانا ہے جنت میں؟ تو چلو میں 8 جنتوں کا نام لیتا ہوں. نام لینا میرا کام، انگلیوں پر گننا تمہارا کام. گنو گے؟ انگلیوں پر گنو گے نہیں انشاءاللہ. سنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. ہر جنت کے اوپر سبحان اللہ بولیں گے بھائی، بولیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوا. آخری جنت اللہ جل جلالہ نے قسم کھا کر بنائی، اس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائے. راج نگر والوں اور قرب و جیوار سے آنے والوں، کلکتہ والوں، اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں سوچ کے بولنا، سوچ کے بولنا. کس میں جانا ہے ہم کو؟ 8ویں میں. پہلی دوسری نہیں چلے، تیسری چوتھی بھی نہیں چلے، 5ویں 6ٹھی بھی نہیں چلے، 7ویں بھی نہیں چلے. کیوں؟ نماز پوری ہو گئی، آنکھوں کی حفاظت ہو گئی. ہزاروں گناہ کرتے اور جنت کون سی چاہیے؟ 8ویں چاہیے نا. میرے کو بھی 8ویں چاہیے. آپ کو بھی کون سی چاہیے؟
اب ایک بات سننا اور ایسا جم کے نعرے تکبیر بولنا کہ پورا مجمع کو پتا چل جائے، بلکہ آسمان کے فرشتوں کو بھی پتا چل جائے، 8ویں جنت ہماری ہے۔ بولو 8ویں جنت ہے۔ ایسے نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ہاں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے، ارے بولو نا ہاں، صلی اللہ ہو، ہاں درود پاک پڑھتے جاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی پہلی جنت میں گئے، پھر جنت النعیم میں گئے، پھر جنت عدن میں گئے، پھر جنت خلد میں گئے، پھر جنت سلام میں گئے، پھر جنت مقامہ میں گئے، پھر جنت ماوا میں گئے، اب ہمارے نبی آخری جنت جنت الفردوس میں گئے۔ ہمارے نبی نے آخری جنت الفردوس کو دیکھا، ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ساتوں زمینیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، جنت الفردوس کو ہمارے نبی نے دیکھا، فرمایا ما لا عین رأت، سبحان اللہ، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا، کہا اللہ یہ تو ایسی جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، آج تک کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، آج تک کسی دل نے سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا۔ ہمارے نبی کو تو ہم سے بہت محبت ہے نا، ہمارے نبی نے وہاں پوچھا معراج میں، 8ویں جنت میں پوچھا اللہ سب جنت دیکھا، 8ویں جنت تو بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ 8ویں جنت الفردوس بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، اے میرے نبی فکر مت کر، 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا۔ ارے 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا۔ سنتے جانا، نعرہ تکبیر میں بتاؤں تب بولنا، اللہ نے کہا 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ امتیں تو بہت ہے، حضرت آدم کی بھی امت ہے، حضرت نوح کی بھی امت ہے، حضرت یوسف کی بھی امت ہے، حضرت موسیٰ کی بھی امت ہے، اور حضرت ابراہیم کی بھی امت ہے، اور حضرت عیسیٰ کی بھی امت ہے، اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ میں کبھی کبھی کہتا اللہ نے فرمایا تو میرا مصطفیٰ ہے، تو میرا مجتبیٰ ہے، تو میرا مرتضیٰ ہے، تو میرا بشیر ہے، تو میرا نذیر ہے۔ اللہ نے کہا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں، تیری امت سے پیاری کوئی امت نہیں، تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب قاری احمد علی صاحب جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ کون سی جنت میں ہے؟ پوچھا اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے کہا تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب سننا، ہمارے نبی نے پھر پوچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو دے گا، اللہ کس کو دے گا؟ سبحان اللہ بولو۔ اللہ نے فرمایا لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ بھائی اللہ نے لکھ کے دے دیا، راج نگر والے ساتھ میں بولو اللہ نے، آواز نہیں آ رہی، اللہ نے۔ اور دنیا کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ کبھی برباد نہیں ہوتا، تو اللہ نے جو قرآن پاک میں لکھا وہ قرآن پاک کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، قرآن کریم کو کوئی ختم کرنے والا، ہزاروں آگ لگے مگر اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا، ہزاروں زلزلے آئے اللہ کا کلام ختم ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے لکھ کر دے دیا 8ویں جنت الفردوس دوں گا، اے آخری نبی محمد تیری امت کو عطا کروں گا۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ راج نگر والوں یہ لکھ کے اللہ نے تو ہم کو دے دیا،
وہ ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. ارے بولو نا ہے. ارے قرآن تو گھر میں ہے نا, تو اسی قرآن میں لکھا ہوا. الگ بات ہے کہ ہم کو یہی نہیں معلوم کہ جنت الفردوس کا ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے. اپنے کو ابھی کوئی پلاٹ کا ڈاکیومنٹ دے تو یوں سینے سے لگا کے چلتا ہے کہ میرے معلوم ہے یہاں 4 پلاٹ ہے, میرے وہاں پہ 5 پلاٹ ہے, اتنی زمین میری ہے. ارے میرے پیارو, کیا دنیا کی زمین پر مرتے ہو؟ قسم کھا کر بولو جنت الفردوس ہماری ہے. ارے بولو نا, جنت الفردوس ہے ہماری ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 16واں پارہ. آپ کو حوالہ دیتا ہوں, قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ 16واں پارہ. جن کو یاد ہوگا علماء کرام کو اور مجمع والے کو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرما دیا ان الذین آمنوا, پڑھے نا ساتھ میں, پڑھے نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھنے والے بولو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے, اچھے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے. اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی ہو, تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا جائے گا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. میرے راج نگر والوں, ہمارا ٹھکانہ جنت ہم لوگ جب چلے جائیں گے پھر واپس نکلیں گے باہر. 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے کچھ نہیں, ایسی جنت ہوگی میرے دوستو. ہم نکلیں گے واپس باہر؟ ہم کو نکالا جائے گا نہیں. اپن کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے بھائی. اپن کسی اور کی زمین پہ ہڑپ کر جاتے تو چھوڑتے نہیں ہے, وہ تو جنت الفردوس. ساتھ میں بولو بھائی, جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا, جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا بھائی؟ نہیں بولو نا, کوئی ٹینشن ہوگا؟ ابھی تو معلوم ہے یہاں کتنا مجمع بیٹھا ہوگا, بیچارہ کوئی آگے کی جگہ پکڑا ہوگا, لیکن پیشاب آئی تو اٹھ کے گیا. کسی کو پیاس لگی ہوگی, کسی کو پیشاب آئی ہوگی. جنت ہے راج نگر والوں, اللہ کی قسم جنت ایسی ہے اس میں ٹوائلٹ باتھ روم ہے ہی نہیں. ارے بولو نا, جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم کیوں نہیں ہے؟ ارے ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا, نہ پیشاب کرے گا, نہ پاخانہ کرے گا. جنت میں پیشاب ہوگی نہیں, پاخانہ ہوگا نہیں. تو ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا پاخانہ بھی نہیں. کہا نہیں. تو کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ ارے بھائی جنت میں بھر بھر کے کھائیں گے, بھر بھر کے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے کہا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جوشا المسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں کھانے والا کھائے گا, پینے والا پیے گا, جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی فرماتے ایک ڈکار لے گا, کر کے ڈکار لے گا, کھانا بھی ہضم ہوگا, پینا بھی ہضم ہوگا, اور ایسی ڈکار لے گا 8 جنت میں مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ایسی پیاری جنت میں ہم کو جانا ہے بھائی. راج نگر والوں جائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولے بھائی جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کرے, جائیں گے نا. میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا. کہاں پہ؟ انگلینڈ میں تھا. معلوم نہیں آپ کو انگریزی آتی ہوگی, نہیں آتی ہے؟ آتی نہیں, میں جو بولوں گا وہ آئے گی آپ کو. دیکھو ابھی میں بول رہا ہوں. تو میں انگلینڈ میں تھا. جنتیں کتنی میں نے بتائی آپ کو؟ تو میرے کو یہ کہا کہ 8 جنتوں پہ روزانہ بیان کرنے کا. تو پہلے دن جنت پہ, دوسرے دن جنت النعیم, پھر جنت عدن, پھر جنت خلد, پھر جنت سلام, جنت مقامہ, جنت ماوا, جنت فردوس. 8 دن تک انگلینڈ میں بیان کیا. 8واں دن جب دعا کرنے کا ٹائم آیا, بھائی 8 دن ہو گئے نا بیان کو, اب دعا کرنے کا ٹائم آیا.
ایک جوان میرے پاس آیا, وہاں تو انگریزی بولتے, ایک جوان میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولانا I want to ask you one question, I want to ask you one question. یعنی ایک آدمی آ کر میرے کو بولتا ہے مولانا ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی جواب آئے گا تو میں دے دوں گا, نہیں آئے گا تو کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا. مجھے کہنے لگا نہیں, on your subject I want to ask one question. مجھے کہا آپ نے 8 دن تک جنت پہ بیان کیا, میرے کو جنت کے بارے میں ہی پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی پوچھ لے, سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے. تو میرے کو دھیرے سے بولتا ہے کان میں آ کے مولانا آپ کو خراب تو نہیں لگے گا. میں نے کہا نہیں لگے گا بھائی, بولنا تیرے کو جو پوچھنا. تو پوچھتا ہے مائی وائف ول گو ان جنت. آ گئی نا انگریزی سمجھ میں آ گئی نا, یہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ میرے کو پوچھتا مائی وائف ول گو ان جنت, یعنی اس کا سوال یہ تھا کہ جنت میں جائیں گے تو میری بیوی بھی جنت میں آئے گی. اب میں نے کہا آف کورس, وائی ناٹ. میں نے کہا سارے مرد جب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی جنت میں آئے گی, مائیں بھی آئے گی, بہنیں بھی آئے گی, بیٹیاں بھی آئے گی, بیوی بھی آئے گی. میں نے کہا جب ہم سب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی آئے گی. ابھی بھی میرے کو یاد ہے راج نگر والوں, وہ کھڑا ہو گیا, غصے میں کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میرے کو جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا ادھر بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ, جا کے کرے تو کیا کرے بھائی. آپ لوگوں کو ایسا ٹینشن ہوئے تو بھی کس کو بولے گا؟ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. میں تو ابھی آپ کو جنت میں لے کے گھوم رہا ہوں. کتنی جنت ہے بھائی؟ ایک میرے کو ملا تھا, یہاں انڈیا کی بات کرتا, میرے کو ملا, میرے کو کہتا مولانا تم تو بولے جنت میں سب ملے گا. میں نے کہا سب ملے گا. پھر میرے کو پوچھتا سب ملے گا, بولو سب ملے گا. پھر میرے کو پوچھتا مولانا ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب ملے گا. میں نے کہا ہاں بھائی اللہ کے بندے سب ملے گا. تو کہتا جنت میں کیا؟ سگریٹ بیڑی. اب مولانا تو ٹینشن میں تو بہت ٹینشن میں. میں نے کہا اس کو ہاں بولوں یا نہ بولوں؟ اگر اس کو میں بولوں ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی, کم بخت چلائے گا, کہے گا اے دیکھو قاری صاحب نے بولے جنت میں سگریٹ ملے گی, پیو بھائی پیو. اور اگر میں کہوں نہیں سگریٹ حرام, جنت میں نہیں ملے, تو کہے گا لو پورا بیان میں چلایا جنت میں سب ملے گا, 5 روپے کی سگریٹ مانگا تو نہ بول دیا. میں بہت دیر تک سوچتا رہا, گھماتا رہا, بات گھماتا رہا, لیکن وہ بھی کم بخت حصہ تھا. میرے کو بار بار پوچھے جنت میں سگریٹ ملے نہ ملے. پھر میرے دل میں بات آئی, میں نے کہا ہاں ملے گی. جنت میں سگریٹ بولو, نہیں آپ لوگ بھی بولو نا جنت میں سگریٹ. تو اتنا خوش ہوا, اچھل گیا, کہا اے لوگو سنو جنت میں سگریٹ ملے گی, پیو بھائی پیو. میں نے مائک ہاتھ میں لیا, میں نے کہا محترم دوستو بزرگوں, جنت میں سگریٹ ملے گی لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے تو جلانے کے لیے وہ میرے کو 4 سال پہلے پوچھا, 4 سال سے میرے کو دکھتا ہی نہیں وہ کہاں چلا گیا وہ آدمی. میرے کو لگتا ہے وہ جلانے گیا ہوگا. تو ایک مرتبہ سب بولو نا ساتھ میں, آپ لوگ ہنستے میرے کو بہت اچھا لگتا, بولو نا جنت میں جانا نا سب کو. کتنی جنتیں اللہ نے بنائی, ہم کو کون سی جنت میں جانا؟ جنت کس کی ہے؟ ساتھ میں پڑھو نا, ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان اللہ بولو سبحان. میں آخری بات بتا رہا ہوں جنت پہ. اللہ تبارک و تعالی جنت میں فرمائیں گے آجا میرا بندہ جنت میں آجا, بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے جنت میں باغات بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں میوے بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں نہریں بھی ہوگی, سبحان اللہ. جنت میں پھل اور پھول بھی ہوں گے, اور جنت میں میوے اور گوشت بھی ہوں گے. جنت میں حوریں بھی ہوگی. جنت میں کوئی کسی کو جھوٹا نہیں بولے گا, کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا. اللہ نے آخر میں کہا میں جنت دوں گا, ایک شرط ہے, بولو میں جنت دوں گا. ایک شرط ہے, زمین پر غلام مصطفیٰ بن جا. تو زمین پر غلام مصطفیٰ بنتا جائے گا, بنتا جائے گا. میں آسمانوں پہ جنت الفردوس کے فیصلے کرتا چلا جاؤں گا.
چلو اب اتنی بات تو پکی ہو گئی کہ ہم کو جنت میں، اور وہ بھی کون سی میں جانا ہے؟ تو میرے بھائیوں صحیح بولو، جانا ہے؟ ایک دم پکی بات، جانا ہے؟